لکل حمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ خیال رہے کہ ہمارے ناظرین ہمارے چینل کی ویڈیوز میں اپنے کمنٹس کے ذریعے سوالات کو لکھتے ہیں۔ ہم ان کے سوالوں کے جوابات قرآن و احادیث اور دیگر کتابوں کے حوالوں سے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو آپ اپنے سوال کو ہمارے چینل کے کسی بھی ویڈیو کے کمنٹ میں لکھیے، انشاءاللہ ہم آپ کے سوال کا جواب بھی پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ ہمارے آصف بھائی ممبئی سے، انہوں نے سوال کیے ہیں کہ درود غوثیہ کی فضیلت اور درود غوثیہ کون سی درود ہے، یہ آپ بتا دیں۔ اس تعلق سے ان کا سوال ہے۔ تو درود غوثیہ، پہلے تو یہ کہ کون سی درود کو درود غوثیہ کہا جاتا ہے، اور درود غوثیہ کے جو فضائل بزرگوں نے ارشاد فرمائے ہیں وہ کیا ہے، انشاءاللہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ آپ توجہ کے ساتھ پورے بیان کو سنیے۔ 11ویں شریف کا مقدس بابرکت مہینہ ہے۔ اس مقدس مہینے میں 11ویں شریف کے مہینے میں درود غوثیہ بھی لوگ اہتمام کرتے ہیں، اور درود غوثیہ کے ساتھ ساتھ الحمدللہ لوگ ختم قادریہ بھی کرتے ہیں، 11ویں شریف بھی کرتے ہیں اور خوب برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ اس مبارک مہینے میں درود غوثیہ کی بڑی اہمیت ہے، چونکہ اس درود کو نسبت ہے سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے۔ اس نسبت کی وجہ سے 11ویں شریف کے مقدس مہینہ میں خصوصی فضائل و برکات اس شخص کو حاصل ہوتے ہیں جو اس درود شریف کو پڑھتا ہے۔ بارگاہ غوثیت سے بھی برکتیں حاصل ہوتی ہے، بارگاہ رسالت سے بھی رحمتیں اور برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ درود غوثیہ ہے کون سی درود، اس کو آپ سن لیں۔ درود غوثیہ جو درود ہے وہ ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، یہ درود غوثیہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، یہ درود غوثیہ ہے۔ اس کو آپ یاد کر لیجئے، بار بار سن کر کے اس کو یاد کر لیجئے، ہو سکے تو اس کو اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیجئے، انشاءاللہ درود شریف آپ کو یاد ہو جائے گی۔ تو آپ اس کو اس مہینے میں خاص کر اور عمومی طور پر ہمیشہ پڑھنے کی عادت بنائیے، انشاءاللہ آپ اس کی برکتیں محسوس کریں گے۔ اب یہ تو درود غوثیہ کون سی تھی آپ نے سن لیا۔ درود غوثیہ کی فضیلت کیا ہے آپ یہ بھی سننے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ درود غوثیہ کی فضیلت میں بزرگان دین نے، علماء کرام نے، مشائخ کرام نے، صوفیاء کرام نے جو اس کے فضائل اپنے کتابوں میں لکھے ہیں، اس کا نچوڑ یہ ہے کہ جو شخص یہ درود شریف کو روزانہ کم از کم ایک دفعہ پڑھے گا، اس شخص کو 7 نعمتیں حاصل ہوں گی۔ کم سے کم ایک مرتبہ بھی اگر پڑھ لیتا ہے تو 7 طرح کی نعمتیں ان کو حاصل ہوں گی۔ نمبر 1، رزق میں زیادتی ہوگی، اللہ رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا، رزق بڑھے گی، رزق میں زیادتی حاصل ہوگی۔ تو اگر آپ تنگی سے بچنا چاہتے ہیں، محتاجی اور غربت سے بچنا چاہتے ہیں، اگر آپ رزق میں بے برکتی سے بچنا چاہتے ہیں تو درود غوثیہ کو کثرت سے پڑھا کریں۔ اپنے دن میں کم سے کم ایک مرتبہ تو اس درود شریف کو ضرور پڑھ لیا کریں۔ پہلی فضیلت یہ، اور دوسری فضیلت یہ کہ تمام کام آسان ہو جائیں گے۔ آپ کے تمام کاموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ تو آپ کا کوئی کام مشکل میں پھنسا ہے، آپ کی کوئی امید مشکل میں پھنسی ہے، آپ کا کوئی جھمیلے میں پھنسے ہیں، کوئی مقدمے میں پھنسے ہیں، کوئی آپ کسی کیس میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ جہاں پر بھی تکلیف میں ہیں، آپ تکلیف سے باہر نکلنا چاہتے ہیں تو درود غوثیہ کی کثرت کریں۔ اللہ نے چاہا تو درود غوثیہ کی برکتوں سے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے کام کو آسان فرمائے گا۔ کام آسان ہوگا، یہ عام ہے۔ کسی بھی طرح کے کام اگر آپ کے ہیں تو اپنے کام کو آپ اپنی توجہ میں لائیے اور اس درود پاک کو پڑھیے، انشاءاللہ اس درود پاک کی برکتوں سے آپ کا کام آسان ہوتا چلا جائے گا۔ نمبر 2 ہو گیا، تمام کام آسان ہوں گے۔ نمبر 3 آپ سن لیں، نزا کے وقت کلمہ نصیب ہوگا۔ نزا کہتے ہیں موت کے وقت کو، جب آدمی کی روح نکلنے والی رہتی ہے، اس وقت کو نزا کا وقت کہتے ہیں۔ نزا کے وقت کلمہ نصیب ہو جانا یہ اتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ اگر موت کے وقت کسی کو کلمہ نصیب ہو گیا تو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے، یعنی اس کی موت ایمان پر آئی۔ ایمان پر موت آنا، موت کے وقت کلمہ نصیب ہونا، یہ الحمدللہ اتنی بڑی فضیلت ہے، یہ اتنا بڑا کرم ہے اللہ کا جس کو یہ نصیب ہو جائے، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ انتہائی کرم والی بات ہے کہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے تو کلمہ شریف کی بھی کثرت کریں کہ جس کو جس چیز کی عادت رہتی ہے وہ موت کے وقت نصیب ہو جاتی ہے۔
تو آپ یہ کوشش کریں کہ درود غوثیہ کی بھی کثرت کریں. درود غوثیہ کی کثرت کی برکت سے اللہ نے چاہا تو آپ کو یہ معاملہ بھی ہوگا کہ نزا کے وقت آپ کو کلمہ نصیب ہوگا اگر اللہ نے چاہا تو. نمبر 4، جاں کنی کی سختی سے محفوظ رہے گا. موت کی جو سختی ہے، جاں کنی کی جو سختی ہے، اس سے بھی محفوظ رہے گا درود غوثیہ پڑھنے والا انشاءاللہ. جاں کنی کس کو بولتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ موت کی تکلیف ایسی ہے جیسے زندہ بکری کی کھال ادھیڑی جائے. اور کہیں پر یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی کانٹے دار شاخ کو کسی زندہ کے پیٹ میں ڈال دیا جائے اور پھر اس کو کھینچ کے نکالا جائے تو جتنی تکلیف ہوگی اتنی تکلیف مرنے والے کو ہوتی جب اس کی روح نکالی جاتی ہے. تو نزا کی تکلیف کتنی سخت ہے، لیکن یہ تکلیف سب کو نہیں ہوتی. درود غوثیہ کی ایک فضیلت یہ بھی کہ جو اس کو پڑھتا ہے اللہ نے چاہا تو جاں کنی کی تکلیف سے محفوظ رہے گا. 5ویں اس کی فضیلت یہ ہے کہ قبر میں وسعت ہوگی، قبر کشادہ ہوگی، قبر بڑی ہوگی. الحمدللہ اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے. اور نمبر 6، کسی کی محتاجی نہ ہوگی. آدمی کسی کا محتاج نہیں ہوگا، کسی پر ڈیپینڈ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اسے اتنا عطا فرما دے گا کہ وہ خود پر ڈیپینڈ ہوگا اور اپنے اس کے سارے کام الحمدللہ اللہ کی رحمت سے بنتے چلے جائیں گے. اور نمبر 7، مخلوق خدا اس سے محبت کرے گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ مخلوق کے درمیان آپ کی ایک محبت رہے، لوگ آپ کو چاہیں، لوگوں کے بیچ آپ کی باتیں رہے، لوگ آپ سے عقیدت رکھیں، تو آپ کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ درود غوثیہ کی کثرت کریں. کم سے کم اپنے دن میں ایک بار ضرور اس کو پڑھا کریں. اللہ نے چاہا تو بزرگوں نے جو اس کے فضائل ارشاد فرمائے ہیں اللہ نے چاہا تو ضرور حاصل ہوں گے. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.